کردار ہے۔ دوران کلام میرے برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ قاری صادق حسین نقشبندی صاحب کی جلوہ گری ہوئی، میں آپ کا مشکور ہوں، اور دیگر مہمانان گرامی یہاں جلوہ گر ہوئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا، اور اللہ کے پیارے رسول اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا۔ تو میں برادر مکرم حضرت علامہ صادق حسین نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت کی خدمت عالیہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تر کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کے لیے، اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام قبلہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ہی پہلو میں
استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی خلیل الرحمن چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، قاری وزیر علی نقشبندی صاحب، قاری حضرت علامہ عبدالرزاق سیالوی صاحب اور دیگر معزز آنے والے مشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں کوئی بڑا عالم دین تو نہیں ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے قبلہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی دامت اقبالہ کی شفقت اور محبت کہ آپ کا حکم ہمیشہ شیخ الاسلام کانفرنس میں ہوتا ہے کہ چند باتیں آپ بھی عشاقان رسول کے گوشے گزار کریں، تو آپ کے حکم کی تعمیل کو بجا لاتے ہوئے خواجہ غریب نواز شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے حوالے سے چند ایک بات آپ کے سامنے گوشے گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کی توجہ بالکل میری طرف ہونی چاہیے۔ اگر میری کوئی بات آپ کی سمجھ آ جائے اور آپ کے مزاج کے مطابق ہو تو آپ نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کر دینا ہے۔ عزیزان محترم، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ان کے حوالے سے محبت کو پیدا کر دے گا۔ یہ آج خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت ہی ہے جو رب کائنات نے آپ کے قلوب کے اندر پیدا کی ہے، اور جس سے رب کائنات نے آپ کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، وہ خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین کی محبت ہی ہے جو آپ کو کھینچ کر یہاں لے کر آئی ہے۔ کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے، ان کے حوالے سے پوری کائنات والوں کے دلوں کے اندر رب العالمین محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی پاک وہ ہستی ہے کہ جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی تھی، اللہ کے رسول کی محبت بھی تھی، اور اللہ کے چاہنے والوں کی بھی محبت تھی، اور اس قدر محبت آپ کے دل کے اندر تھی کہ پوری دنیا والے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے تھے۔ عزیزان من، ایک واقعہ سنا کر میں اجازت چاہوں گا، جو کہ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی ہے۔ آپ نے اس واقعہ کو نقل کیا اور وہی واقعہ آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا سہوال کا رہنے والا، اور وہ چوری کیا کرتا تھا، چور تھا، اور اس نے کہا بیعت تو میں نے حضور پیر سیال لجپال کی کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیعت اس وقت میں کروں گا کہ جب پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی میرے دل کی بات کو پہچان لیں گے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے۔ جب آپ میرے دل کی کیفیت کو جان کر، آپ پہچان کر بیان کریں گے تو پھر میں آپ کی بیعت کروں گا۔ حضور والا وہ شخص
हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ, और जैसे ही हाजिर होता है हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उस शख्स की जानिब देखा और फरमाया कि जो तेरी शर्त है वो मुझे मंजूर है, और जो दिल के अंदर तेरी बात है, जो तेरे दिल के अंदर ख्यालात चल रहे हैं, हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैं तेरी उस बात को समझता हूँ, पहचानता हूँ कि तू चाहता है कि मैं चोर हूँ, चोरी तो मैंने करनी ही है, लेकिन शर्त यह है कि हुजूर शेखुल इस्लाम मेरी इस कैफियत को भी जाने और मुझे चोरी करने की इजाज़त भी दे दे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तेरी ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन इस पर मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मियाँ मेरी शर्त ये है कि तू मेरे सामने चोरी नहीं करेगा। मेरे सामने बोलिए, चोरी नहीं करेगा। अब वो चोर था, उसने कहा मैंने कहाँ जो है चोरी इनके सामने करनी है। हुजूर मुझे आपकी ये बात मंजूर है, मैं आपके सामने चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया ठीक है। वो करीब आया, आपने उसे जो है मुरीद बनाया, बैत कर लिया, और बैत होने के बाद वो शख्स अपने इलाके चला गया, क्योंकि उसकी फितरत में शामिल था चोरी करना, आदत से मजबूर था। अब उसने चोरी तो करनी थी। कुछ दिनों के बाद जो है वो एक इलाके की जानिब गया, और वहाँ जाकर एक वाक़या हुआ, किसी और गांव की जानिब बढ़ा, और जब वहाँ जाता है और फिर वही चोरी का इरादा था, वहाँ गया और चोरी करने की गर्ज से फिर उसने एक मकान को चाक किया और अंदर कदम रखने लगा, तो क्या देखता है कि हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल हाफिज मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ भी मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब वापस पलटा और कहने लगा कि आज मेरा पीर मुझे चोरी नहीं करने देगा, आज मेरा पीर मुझे चोरी नहीं करने देगा। जनाबे वाला वहां से पलटकर जो है वो अपने इलाके की जानिब जाता है, और कुछ अरसे के बाद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के आस्थाना आलिया पर हाजिर होता है। हाजिर होकर अर्ज करता है, हुजूर मुझे पाक और साफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि दो बातें तुम्हें मैं बताता हूं, उन पर अमल कर लेना, अल्लाह पाक तुम्हारे दिल को भी जहन को भी पाक और साफ कर देगा। वो दो बातें कौन सी, आज आप भी अपने दामन में समेटे हुए जाएं। पहली बात आपने फरमाया कि पहली बात यह है कि रोजाना बावुजू रहना है। बावुजू रहने के साथ एक तस्बीह आपने दुरूद शरीफ की पढ़नी है, और एक तस्बीह या करीमो या करीमो या करीमो की पढ़नी है। ये वजीफा आज आप भी अपने दामन में समेटते हुए जाएं। ये हुजूर शेखुल इस्लाम का बताया हुआ वजीफा है कि ये दो बातों पर अमल करना है। उसने कहा हुजूर ठीक है। अब जनाबे वाला वो वापस गया और बावुजू रहने लगा। जब बावुजू रहने लगा तो दिल के अंदर इस बात ने वलवला पैदा किया, जोश पैदा किया और जज्बात को उभारा। इधर नमाज का टाइम हुआ, अजान होती है, और उसके दिल में बात ये अल्लाह की तरफ से और हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की करामत थी कि उसके दिल के अंदर नमाज की तरफ जो है जाने का इरादा पैदा होता है, वो खिंचाव उसके अंदर आता है। जनाबे वाला वो जो है
دل میں سوچتا ہے میرا وضو تو ہے، کیوں نہ میں نماز ہی پڑھ لوں۔ اب نماز پڑھنے لگ گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں بات آتی ہے، میرے شیخ کریم نے بتایا تھا ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح یا کریمو یا کریمو کی پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس وظیفے کو بھی اپنی زبان پر جاری کرنے لگ جاتا ہے، یہ وظیفہ کرتا رہتا ہے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے، اس کے نصیب جاگ اٹھتے ہیں، وہ بستر پر لیٹا، ادھر اس کے نصیب جاگ گئے، اور جیسے ہی آنکھ لگی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی زیارت سے مشرف ہو گیا۔ زیارت سے مشرف ہوا، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا میاں بتا تیرا دل پاک ہوا کہ نہیں، دل پاک ہوا کہ نہیں، تو صاف و شفاف ہوا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، وہ مرید کہنے لگا حضور ایسا پاک ہو گیا ہوں، ایسا پاک ہو گیا ہوں، اب میرے ذہن سے پیر سیال لجپال آپ کی تصویر جاتی ہی نہیں ہے۔ جہاں دیکھتا ہوں پیر سیال لجپال، پیر سیال لجپال نظر آتے ہیں، جس جانب اپنا رخ کرتا ہوں مجھے پیر سیال ہی نظر آتے ہیں۔ حضور اتنا پاک کر دیا آپ نے، اب یہ کہاں وہ چور اور کہاں یہ مرید بن کر جو ہے پاک و صاف و شفاف ہو گیا۔ تو یہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی، اور آپ کی سیرت پاک اس قدر جو ہے عظیم تھی کہ چور بھی آپ کے در پر آئیں تو وہ بھی جو ہے نمازی عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم بھی یہاں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک میں آئے ہیں، تو آج ایک تحیہ کریں کہ اگر ہم بے نمازی ہیں تو آج ہم انشاءاللہ یہ ارادہ لے کر جائیں کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے توسل سے، حضور نبی پاک کے توسل سے رب کائنات ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ انشاءاللہ کہیں بنیں گے نا؟ انشاءاللہ نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی پیران عظام آئے ان سب نے اللہ کی عبادت کا جو ہے طریقہ بتلایا اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اور ناموس رسالت کی بات کی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج اگر ہم صرف اپنے شیخ طریقت کا جو ہے عرس پاک کریں، باقی جو ہے فضائل بیان کریں، سب کچھ سیرت بھی بیان کریں، سنیں، لیکن ہم دین اسلام کی طرف نہ آئیں تو یہ اپنے شیخ کریم سے ہماری وفاداری نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان سے محبت کا ثبوت دیں تو پھر ہمیں دین اسلام کی طرف آنا پڑے گا اور دین اسلام سے محبت کرنی پڑے گی، اور جب ہم دین اسلام سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ پھر ساری پریشانیاں بھی ہماری دور ہو جائیں گی۔ تو میں دعا گو ہوں خالق لم یزل کی بارگاہ میں، رب کائنات ہم سب کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ